وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ اپنا ڈپلومہ آج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا ایڈمیشن لیا ہے اور کچھ لوگ آج جوائن کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے معذرت بھی آئی تھی، لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس میں پھر شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں ہمارے 3 سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس، تو ان تینوں سبجیکٹ کے حوالے سے ہر ہفتے ایک سبجیکٹ کے بارے میں ہم ہفتے میں 3 دن کلاسیں ہوا کریں گی، یعنی کہ آج ہم اپنا پہلا سبق جو ہے وہ عربی کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کا آغاز کریں گے، اور پرسوں کی جو کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم حدیث مبارکہ کا آغاز کریں۔ وہ تینوں سبجیکٹ اپنے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی ضروری ہیں، ان کا سمجھنا، ان کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا وہ ہمارے فہم دین کے لیے اور پھر عملی زندگی کے لیے ایک مسلمان کے طور پر اس کی بڑی ضرورت ہوگی۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگوں کی یہ خیال تھا کہ کلاس کا ٹائم ذرا آگے پیچھے کر لیا جائے، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ اپنی کوئی تجاویز بنا کر مجھے دے دیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ مشورہ کر لیجئے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 6 بجے مصروفیت ہوتی ہے، اس کو کوئی لیٹ کر لیں، اس طرح کر کے کوئی آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم جو آغاز کرتے ہیں اس کو ہم عربی کے سبق کے ساتھ آج ہم پہلا آغاز اس کے ساتھ کریں گے۔ یہ جو اس کورس میں ہم نے جو کلاسز رکھی ہیں اس کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے الترجمہ العربیہ۔ اس کتاب کی جو سلائیڈز ہیں وہ بھی یہاں گروپ میں شیئر ہو جائیں گی، اور اس سلائیڈ کے مطابق ہی ہم اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور اس کے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے۔ تو اس کے شیئر کرنے سے پہلے جو ضروری بات ہے آج جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں، اگر آپ لوگ توجہ کریں گے تو آج پہلے سبق سے ہی انشاءاللہ ہم اس کے سیکھنے کا آغاز کر دیں گے۔ تو پہلا ہی سبق جو اس حوالے سے بہت اہم ہے، جس کو آج ہم سٹارٹ کریں گے سیکھنا، کہ عربی زبان جب ہم سیکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ ہم یہ عربی زبان جو سیکھ رہے ہیں وہ کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ زبانیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ تمہاری زبانوں کے اختلاف اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے انسان بستے ہیں وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، اور لاکھوں زبانیں وہ لوگ بولتے ہیں۔ یہ ساری زبانوں کا بولا جانا، اس کا اختلاف ہونا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے، اس کے مالک الملک ہونے کی نشانی ہے، اس کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس نے اتنے انسان پیدا کیے، طرح طرح کی بولیاں سکھائیں، اور یہ بولیوں کے اندر حسن موجود ہے اور تعارف موجود ہے۔ خود ایک ہی زبان ایک جیسی نہیں بولی جاتی، اس کے ایکسنٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خود عربی کے جو ایکسنٹ میں بہت ڈفرنس ہے، اور مختلف خطوں میں مختلف لہجوں کے ساتھ عربی بولی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض جو حروف ہیں ان کی ادائیگی میں بھی بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان کو دیکھیں، ہم
پنجابی یا اردو بولتے ہیں تو اس پہ بولنے کے بھی مختلف انداز بہرحال موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم قرآن پاک کو سیکھ سکیں، قرآن پاک کو سمجھ سکیں، حدیث مبارکہ کو سمجھ سکیں، علوم اسلامی کو جان سکیں، کہ ہمارا سب سے پہلا مقصد ہے عربی زبان کے پڑھنے کا۔ عربی زبان کو دو بڑے پیمانوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے وہ جس کو لیے ہمیں ضرورت ہے، ہم نے کچھ جاب کرنی ہے، ہمیں اسپوکن آنی چاہیے، تو اس کے لیے وہ مختلف انداز ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر اہم ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کورس کے اندر فوکس جو ہے وہ ظاہر عربی بول چال پر نہیں ہے۔ اس میں جو بنیادی قواعد ہیں بالکل آسان انداز میں مشکلات سے بچتے ہوئے ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم اپنی کتاب کو الترجمہ العربیہ کا مبادی الترجمہ العربیہ نامی کتاب ہے، اس کی سلائیڈز میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا، کیونکہ آج ہماری ڈسکشن میں اس سے ذرا ایک پہلے کا سبق موجود ہے، تو اس کے پہلے کا سبق ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو اگلی ہماری اس کی کلاس ہوگی وہ ہماری اسی کتاب کی سلائیڈ کے مطابق ہوگی، تو اس کو ہم سیکھیں گے، اور اس کی روشنی میں ہم کچھ کام دیا کروں گا میں ہر ہفتے کرنے کے لیے قرآن مجید میں سے، تاکہ قرآن کا فہم ہمارا اس میں اضافہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو عربی زبان ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کی زبان ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، تو اس کے لیے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں مختلف احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی ہے، اور جنتیوں کی زبان ہے، اور ہمارا جتنا بنیادی ٹیکسٹ ہے وہ عربک کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ سے دعا کر کے ساتھ، اور دعا یہ ہم نے کرنی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ بنیادی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما، ہمارے لیے مشکل کو آسان کر دے، اور خاتمہ جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہو سکے، یعنی کہ جو اس کورس کا ہم نے آغاز کیا ہے آج، اس کورس کے اندر ہم آسانی سے آگے بڑھ سکیں، اس کو سیکھ سکیں، اس میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو ہم جان سکیں۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے جس کا ہم آغاز کریں گے، جس سے ہم شروع کریں گے، وہ ہے جسے ہم انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں، یا اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو حروف الہجا کہتے ہیں، حروف الہجا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس کے اندر جو عربی میں حروف الہجا ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ تو ہمیں ابتدائی طور پر اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن عربی کے اور اردو کے حروف تہجی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں حروف الہجا موجود ہیں، یہ حروف الہجا اگر آپ دیکھیں تو ان کی تعداد، تو ان کی تعداد آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے اگر آپ ان کو گننے کی کوشش کریں تو اوپر والی جو سب سے اوپر والی لائن ہے اس میں 10 حروف ہیں، اس کے نیچے بھی 10 ہیں، اس کے نیچے 9 ہیں، یعنی کہ یہ 29 حروف الہجا آپ کے سامنے سلائیڈ کے اندر موجود ہیں۔ تو اردو کے تو خیر مختلف ہیں، وہ کئی لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں، کئی کم کرتے ہیں، انگلش کے ہمیں موجود پتہ ہے 26 ہیں، اے بی سی جسے ہم جانتے ہیں جس سے، تو اس پہ ذرا غور کریں، اس میں جو حروف الہجا ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں تو یہ الف ہے، اور با ہے، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا، اور حمزہ۔
تو آپ نے ذرا فرق محسوس یہ کیا کہ جب ہم اردو میں حروف تہجی پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا انداز اور عربی میں پڑھنے کا انداز یکسر مختلف ہے، اور اس کو ہی بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جتنی اہم کتابیں عربی سکھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں ان کے اندر یہ والی سلائیڈ شروع میں ڈالی جاتی ہے تاکہ ابتدا ہی میں عربی کا ایک طالب علم اس بات کو سمجھ لے کہ حروف تہجی یا حروف الہجا جسے ہم کہتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس انداز میں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، اور جس سے سیکھنے کے بغیر ہم آگے اگر چلیں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر صحیح پڑھنا ہمیں اس کا نہیں آتا تو ہمیں آگے جا کر جو اسباق ہیں ان کا سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے جانا جا سکے۔ تو یہ جو الفابیٹ ہیں جن کی ویسے تو تعداد 28 ہے، ویسے 29 دیے ہوئے ہیں، اس میں اختلاف یہ ہے کہ بعض اہل لغت کا خیال یہ ہے کہ الف اور حمزہ اصلاً تو ایک ہی چیز ہیں، تو اگر یہ حرکت کے ساتھ ہو الف تو وہ حمزہ ہوتا ہے، حرکت کے بغیر ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو توجہ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بنیادی 3 حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش، پھر جزم بھی ہے آگے، لیکن یہ جو حرکت کے ساتھ الف ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اور حمزہ حرکت کے بغیر ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے انسان، تو انسان کے اندر جو پہلا الف ہے وہ حمزہ ہے، اور سین کے بعد والا جو الف ہے وہ الف ہے۔ تو یہ فرق اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ ذرا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا فرق ہے حمزہ اور الف میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ شاباش۔ جی عائشہ۔ میں ٹرائی کروں سر، میں ٹرائی کروں؟ جی جی ضرور ضرور لازمی۔ جی آپ کی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حمزہ الف کے ساتھ آتا ہے تو حمزہ کی آواز آئے گی، اور حمزہ کے بغیر الف آئے گا تو آ کی آواز آئے گی، ای او کی آواز آئے گی۔ اچھا عائشہ آپ بتائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی عائشہ آپ نے مائک آن کیا تھا، آپ یہ بتانا چاہ رہی تھی حرکات کہ کے میں بھی ساتھ کیا الف فرق ہے؟ آئے گا تو اگر جی حرکات کے شاباش ساتھ شاباش۔ زبر زیر یا پیش کے ساتھ آئے گا الف تو حمزہ ہوگا، یا حرکات کے بغیر آئے گا تو الف کہیں گے۔ جی بہت اہم بات ہے یہ، اب باقی بھی لوگ ماما آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، باقی لوگ بھی، کہ ایک ہے الف بالکل پہلا والا جو اگر سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلے الف لکھا ہوا ہے، الف، اور سب سے آخر میں جی سر۔ حمزہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے درمیان فرق یہ بتایا گیا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے اہل لغت کہتے ہیں یہ 2 الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی انسان، اچھا انسان میں جو پہلا الف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور دوسرا جو الف ہے اس کے اوپر نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ زبر ہے، نہ جزم ہے۔ تو یہ جو بعد والا ہے انسان، سین کے بعد والا الف، تو اس پر چونکہ زیر زبر پیش نہیں ہے وہ الف ہے، اور پہلا جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے وہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ اور الف کے اندر یہ عربی زبان میں جو فرق ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے، شروع میں ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ اگر الف اور حمزہ جو بعض اہل لغت کے مطابق ایک ہی چیز ہیں تو پھر یہ 28 حروف تہجی ہوں گے، اور اگر ان کو الگ الگ مانا جائے گا تو 29 ہو جائیں گے۔ تو یہی فرق ہے اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ ان کو پڑھنا ہم نے کیسی ہے، کہ عربی کے طالب علم کو سب سے پہلے ان حروف کا صحیح پڑھنا آنا چاہیے۔ تو آپ میں سے اگر ہم اردو میں پڑھیں تو ہم اس کے الفاظ کو کیسے، ان حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھیں گے آپ میں سے کوئی؟ اردو میں ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ جی امامہ جی سر، پڑھیے۔ یہ
جی الف بے تے سے ایسے پڑھیں گے نا؟ جی جی ایسا ہی اردو میں ایسے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ فرق کیا کرنا ہے ہم نے جی کہ جن کے ساتھ یہ ہم ایک ہی آواز نکال دیں نا، بے تے اور رے زے وغیرہ، یہ جتنے حروف ہیں جن کو ہم ایک ہی آواز نکالتے ہیں نا، اب عربی زبان میں ان ایک ہی آواز کو آ کی آواز سے بدل دینا ہے، یعنی کہ بے تے سے کو ہم نے کرنا ہے با تا سا۔ سمجھ آ گئی؟ اردو میں جسے ہم بے تے سے کہہ رہے ہیں اور رے کہہ رہے ہیں، زے کہہ رہے ہیں اور توئیں کہہ رہے ہیں یا فے کہہ رہے ہیں، ان سب کو ہم فے نہیں کہیں گے، بے تے سے نہیں کہیں گے، اب کہیں گے الف با تا سا جیم ہا۔ ہم اردو میں ہے کہتے تھے، اب ہے نہیں کہنا، ہا کہنا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، اس کی حرکت بھی بتائی گئی ہے، ہا خا دال زال را۔ تو اب ذرا آپ میرے ساتھ ان حروف کو پڑھیے، یہ پہلا سبق ہی بہت اہم ہے کہ اگر ہمیں صحیح حروف پڑھنے آ جائیں گے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اس میدان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ذرا آپ میرے ساتھ چلیے گا، اب آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اپنا مائک آن بھی کر سکتے ہیں یا بغیر، جیسے آپ کو سہولت ہو، لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے اس کو۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا حمزہ۔ تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس کی آپ نے کم سے کم 10 دفعہ بعد میں خود پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ فرق سمجھ سکیں کہ عربی زبان میں یہ جو حروف الہجا، جن کو اردو میں حروف تہجی اور انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں، ان کو ہم نے، ایک تو کتنے ہوتے ہیں، اس کو آپ 29 کہہ لیں، یہاں موجود ہیں 29 آپ کے سامنے سلائڈ پہ، یہ سلائڈ بھی میں وہاں گروپ میں شیئر کر دوں گا، اور اسی طرح جو اگلا ہمارے سب اسباق باقاعدہ اس کے بعد شروع ہو جائیں گے، وہ بھی میں سلائڈ کی صورت میں شیئر کر دوں گا، لیکن آپ نے سلائڈ کو زیادہ خود غور نہیں کرنا، ابھی جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے اس کے ساتھ آپ نے اس کو پر غور کرنا ہے تاکہ آپ کو اس میں مشکل نہ ہو۔ سلائڈ البتہ شیئر ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جو پہلا سبق ہے، اس کو ذرا غور سے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کو سمجھا کہ عربی زبان، اس کے قواعد ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، بنیادی قواعد، ویسے تو قواعد بہت سارے ہیں، تفصیلی ہیں، لیکن وہ بنیادی قواعد جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس جب کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو عربی کلام ہمیں سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی قواعد ہیں وہ ہم سمجھیں گے تاکہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہمیں سمجھ آ جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور ہم خود غور کر سکیں، قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ دیکھیے قرآن پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کا ہم نے پہلا سبق
جس کا آغاز کیا وہ اس کے الفابیٹ ہیں، حروف الہجا کہتے ہیں عربی میں. اس کے 29 حروف الہجا ہیں. ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ اردو کی طرح ہم نہیں پڑھیں گے. اردو میں جو ہم تے یعنی تے اے کی آواز نکالتے ہیں اس کو آ کی آواز سے بدل دیجئے. یہ بنیادی اصول ذہن میں رکھیے. باقی حروف اردو میں بھی ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن عربی والے حروف تھوڑا سا اس کو طریقے کے ساتھ نیچے، یعنی کہ پہلی لائن میں حروف ہیں، دوسرے میں اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے اور نیچے اس کی ساؤنڈ دی گئی. تو اس کو دھیان سے پڑھیے، اس کی پریکٹس کیجئے. اس کو بے شک کہیں سے سن بھی سکتے ہیں، یہ ریکارڈنگ بھی آ جائے گی آپ کے پاس. اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سکھائیں تاکہ یہ درست حروف کی ادائیگی بنیاد ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے. تو یہ 29 حروف تہجی کو ہم نے آج پڑھا. اس میں فرق کا پتہ کیا اور اس میں جو فرق ہے اردو اور عربی میں. اور یہاں یہ بات صرف میں آخری کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. اس میں کوئی سوال ہوگا تو آپ کر لیجئے گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اردو زبان جاننے والوں کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت آسان ہے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے مشکل نہیں ہے کہ اردو زبان کے بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں عربی زبان سے. تو عربی زبان والوں کو اردو زبان والوں کو عربی زبان سیکھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. اس لیے بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، صرف ہم نے حرکت کی تبدیلی، الفاظ کی تبدیلی، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. تو بہت سارے ملتے جلتے الفاظ کی وجہ سے، جیسے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تقریباً 98.5 الفاظ وہ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. تو تھوڑے سے قواعد سمجھ میں آ جائیں گے، کیسے بنتے ہیں، کیسے چیزیں بنتی ہیں، جملے کیسے بنتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ اس کا بالکل آسان ہو جائے گا اس کا سیکھنا. تو الحمدللہ آج ہم اس پہلی کلاس میں ہم نے پہلا سبق اس کا شروع کیا ہے. آج اس کا عنوان تھا عربی کے حروف الہجا. اور حروف الہجا جو ہیں وہ 29 ہیں. تو اس میں جو حمزہ اور الف کا فرق آپ کو بتا دیا تھا. تو بعض لوگ 28 کہتے ہیں جو ان کو ایک ہی حرف قرار دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اس کو آپ پریکٹس کیجئے گا. میں نے اچھی طرح آپ کو یہاں پڑھائے ہیں، سمجھائے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا اس سلائڈ کی مدد سے. ویسے بھی آپ نے کہ گھر میں نورانی قاعدہ یا کوئی اور قاعدہ ہو تو اس سے خود بھی پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں اور غور کریں. جی کوئی سوال ہو اس ضمن میں تو پوچھ لیجئے. کل انشاءاللہ جو ہماری کلاس ہے وہ تفسیر قرآن کے بارے میں ہوگی. ہم انشاءاللہ کل سورۃ الفاتحہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. بہت اہم کلاس ہوگی، اس لیے آپ اس میں شرکت فرمائیں. اس کے لیے نوٹس بنوائیں، لازمی طور پر کوئی چیز نوٹ بک اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ ان نکات کو، تفسیری نکات کو نوٹ کر سکیں. اور وہ انشاءاللہ ہم پہلا رکوع انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا کل اس کا آغاز کریں گے. اور پرسوں انشاءاللہ ہم کچھ احادیث پڑھیں گے. انشاءاللہ اس کورس میں ہم نے کچھ احادیث کی کتاب مرتب کی ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ کتاب انشاءاللہ سب کن آپ کو پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نیک مقصد کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور کما حق ہو ہمیں اس سے علم بھی حاصل کرے، اور جو علم حاصل کرے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.